جھک جاؤ انشاءاللہ اللہ تم کو مل جائے گا۔ اس سلسلے میں دور رسالت کے کچھ لوگ جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے اندر کفر ہوا کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی عزت نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنے جیسا انسان تصور کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان لوگوں نے مل کر کے ایک پلان بنایا کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اپنا قرآن دے دیا، اپنا رسول دے دیا، ہم نے اس کے تمام طریقوں کو سیکھ لیا، تمام ضابطوں کو سیکھ لیا، ہم نے نماز کو جان لیا، قرآن کو جان لیا، روزہ جان لیا، زکوٰۃ کو جان لیا، حج کو جان لیا، یہاں تک کہ اسلام کے تمام احکام کو ہم نے سیکھ اور سمجھ لیا ہے، اللہ کی معرفت ہم کو ہو گئی ہے، اب ہمیں محمد رسول اللہ کے دروازے پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی میٹنگ ان لوگوں نے کی اور آپس میں اس بات کا پرچار و پرسار کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی اثنا میں رب عز و جل نے ایک اور آیت کریمہ اللہ کے حبیب پر اتاری اور ارشاد فرمایا، محبوب آپ اعلان کر دیجئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آنا چاہتے ہیں، اے محبوب آپ ان سے کہہ دو جو خدا کو، جو آپ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اے میرے آقا ان سے آپ بتا دیجئے کہ جب تک تم میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر نہیں آؤ گے اس وقت تک کسی کام کے نہیں ہوگے۔ سچائی یہ ہے کہ اگر تم نے مصطفیٰ کریم کو عصمت والا رسول نہ مانا، اگر تم نے مصطفیٰ کریم کو عزت والا رسول نہ مانا تو تمہارا ایمان مقبول بارگاہ نہ ہوگا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سنو سنو، جب تک تم رسول اللہ کے دربار میں نہ جاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دوم ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محسن اعظم کانفرنس۔ اس محسن اعظم کانفرنس میں بیٹھ کر اسی آیت پر ایک لطیف نکتہ سنیں۔ رب عز و جل نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم، وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا اللہ آپ کا رب نہیں ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ آپ کا بھی رب ہے۔ اگر کہا جائے اللہ آسمانوں کا رب، ہاں اللہ آسمانوں کا رب ہے، اللہ زمینوں کا رب ہے، اللہ سورج چاند ستاروں کا رب ہے، گویا کہ ساری کائنات کا تنہا رب وہی ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو اللہ نے یہ نہ کہا اے محبوب ان ستاروں کی قسم، اے محبوب اس چمکتے ہوئے چاند کی قسم، اے محبوب اس چمکتے ہوئے سورج کی قسم، اے محبوب اس زمین کے پھیلاؤ کی قسم، اے انسانوں تمہارے وقار کی قسم، اے انسانوں تمہاری عظمت و بلندی کی قسم۔ نہیں، جب قسم کھانے کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے کسی اور کی قسم نے ارشاد فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ یہ کتنا لطیف نکتہ ہے، اللہ یوں کہنا چاہتا ہے اے محبوب میں نے کائنات بنایا ہے، میں نے آسمان کو بنایا ہے، میں آسمانوں کا رب ہوں، اے پروردگار، اے دنیا والے سنو سنو، میں اس زمین کا رب ہوں، میں چاند سورج ستاروں کا رب ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں، مگر ساری چیزوں کا رب بعد میں ہوں، مصطفیٰ کا رب پہلے ہوں، اس لیے میں مصطفیٰ کی ذات کی قسم کھاتا ہوں۔ شاعر بڑے پیارے انداز سے کہتا ہے کبھی یاسی کبھی تاہا، کبھی واللہ لایا، کبھی یاسی کبھی تاہا، کبھی واللہ لایا، اور جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے جتنی کی لشکر محبوب کی صورت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ پیارا محبوب ربیع النور کی 12ویں تاریخ میں آنے والا ہے۔ آپ تمامی حضرات 12 تاریخ کو جلوس نکالیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ خوشیاں منائیں، چونکہ رب عز و جل کا فرمان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تم کو اللہ کی کوئی رحمت مل جائے، جب تم کو اللہ کا کوئی انعام مل جائے تو اس نعمت اور رحمت کے ملنے پر خوب چی لگا کر کے اللہ کے لیے خوشیاں مناؤ۔ اگر تم اللہ کے لیے اس نعمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ گے تو اللہ تمہاری ان خوشیوں کو قبول فرمائے گا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا تاجدار انبیاء جب پوری کائنات کے لیے رحمت ہے تو
نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس دشت کے قلعے کھلاتے جائیں گے اور خاک ہو جائے گا چل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خوب کی زیر چمن پھول چھٹی شاد رہے، بات با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔